نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی اس نے بڑا گناہ چھوڑا ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اس نے تو چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ کو بھی محفوظ کر لیا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ کو بھی اس نے لکھ لیا ہے. اس نامہ اعمال کو کیا ہوتا ہے؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا ہے وہ سب کا سب اس رجسٹر کے سامنے ہے. اس رجسٹر کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. ولا يظلم ربك أحدا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے تو اس چھوٹے گناہ کے بدلے میں تمہیں بڑی سزا دی جائے گی. ولا يظلم ربك أحدا. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کے وہاں تو انصاف، اللہ کے وہاں عدل ہے، اللہ کے وہاں انصاف ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ سارے خرافات اور یہ سارے تصورات اور دل و دماغ کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. دو آدمی غیبت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، اگر وہ سامنے سے آ گیا یا پیچھے سے آ گیا تو یہ دو غیبت کرنے والے آدمی دوسرے آدمی کو وہ ڈنڈا دیتے دھکا مارتے ہیں. خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آ رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم غیبت کر رہے ہو، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو دیکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. اور جس زمین کے جس حصے پر تم برائی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، غلط پلاننگ کر رہے ہو، غلط طریقہ اختیار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیامت کے دن تیسرا گواہ لے کر آئیں گے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آج انسان کوئی واردات کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی غلط طریقے کو اختیار کرنے کے لیے گھروں میں گھستا ہے، کہیں کچھوں میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اوپر نظر کرتا ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے تو نہیں ہے، اس گلی کے اندر کیمرہ تو نہیں ہے، اس دیوار کے اوپر کیمرہ تو نہیں ہے. ان سب تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ کہیں میری ویڈیو، کہیں میرا فوٹو اس کیمرے کے اندر نہ آ جائے، میری ویڈیو اس کے اندر نہ آ جائے. تو دنیا کے کیمرے سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو کیمرہ بنا کر فٹ کر رکھا ہے، پورے آسمان کو کیمرہ بنا کر فٹ کر رکھا ہے. اتنے بڑے کیمرے سے یہ اللہ کا بندہ نہیں ڈر رہا ہے. اور ایک دیوار پر 2 انچ 3 انچ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر اس کے اندر میری ویڈیو آ گئی تو پرشاسن مجھے مار مار کر میرے پیر توڑ دے گی، میری کمر توڑ دے گی، میرے ہاتھ پیر توڑ دے گی، مجھے جیل کے اندر ڈال دے گی، مجھے سلاخوں میں ڈال دے گی. اتنا خوف تجھے دنیا کے اندر ہے. لیکن وہ مالک حقیقی جس نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر تجھے جوان کیا ہے، تیری رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جوان، اب تو تو جوان ہو چکا ہے، اب تو تو مسجد کے اندر آنے کے قابل ہو چکا ہے، اب تو تو مؤذن کی صدا پر، اللہ اکبر کی صدا پر لبیک کہنے والا ہو چکا ہے. لیکن تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تک تو مسجد میں آ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو مسجد کو آباد نہیں کر سکتا. اے نوجوان، بتا تجھے کون ٹھیک کرے گا، تجھے کون سکھا کرے گا. آج دنیا کے اندر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج جو ہماری حالت پیدا ہو رہی ہے اس پر ہم افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ افسوس صرف
یہی کا افسوس ہے جب کل قیامت کے دن یہ انسان افسوس کرے گا تو افسوس کے مارے یہ اپنا ہاتھ یہاں سے چبانا شروع کرے گا تو اپنا پورا ہاتھ چلا جائے گا افسوس کے اور اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا اپنا ہاتھ چلا گیا. اس لیے کل قیامت کے افسوس سے بچنے کے لیے آج دنیا کے اندر ہمیں پریشانیاں جھیلنی پڑے گی, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس کا نظام بنایا ہوا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے گناہوں کے خلاف جو تیسرا گواہ کل قیامت کے دن ہوگا وہ ہوگا یومئذ تحدث اخبارها. انسان آج دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے تو ادھر ادھر کام جھام کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کی ذات کے اوپر نظر نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے, اللہ مجھے رات میں بھی دیکھتا ہے, اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, اجالے میں بھی دیکھتا ہے, تنہائی میں بھی دیکھتا ہے, مجمع میں بھی دیکھتا ہے, ہر جگہ مجھے اللہ دیکھنے والا ہے. لیکن یہ زمین کے جس حصے پر گناہ کر رہا ہے کل قیامت کے دن یہ زمین کا حصہ خود بولے گا اے اللہ اس آدمی نے فلاں وقت میں میرے اوپر یہ گناہ کیا ہے, فلاں وقت میں اس نے میرے اوپر زنا کیا ہے, فلاں وقت میں اس نے یہاں پہ بیٹھ کر شراب پی ہے, فلاں وقت میں اس نے یہاں بیٹھ کر یہ فلانی کی ہے, فلاں وقت میں یہاں بیٹھ کر ان چوروں نے چور کی سازشیں رچی ہے, ان مرد کرنے والوں نے مرد کی سازشیں رچی ہے, ان تمام بےمانوں نے بےمانی کی سازشیں رچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ اللہ کے سامنے بولے گا اور کہے گا کہ فلاں وقت میں میرے اوپر گناہ کو انجام دینے کے لیے یہ بلائی یومئذ تحدث اخبارها. کہ جس دن یہ زمین اپنے دفینوں کو اگلے گی, اس کے اندر جو چیزیں مدفون ہیں, جو دفینے ہیں, وہ تمام کی تمام دفینوں کو باہر نکالے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اور انسان کہے گا کہ ہائے افسوس, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی بھی غلط کام, گناہ کا کام اگر اس نے کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے. چوتھا گواہ کل قیامت کے دن اس گنہگار بندے کے سامنے جو لایا جائے گا وہ خود اس کے ہاتھ اور پیر ہوں گے, اس کے ہاتھ اور پیر ہوں گے, اس کے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا, اس کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا, اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. کہ اس دن ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اب اس کے ہاتھ پیر ہم سے بات کریں گے, اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, اس کے پیر ہم سے بات کریں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے فلاں وقت کے اندر فلاں کام, فلاں گناہ کا کام اس ہاتھ سے انجام دیا ہے. یا اللہ مجھ سے ہی اس نے ناحق قتل کروایا ہے, یا اللہ اس نے ہی ناحق مجھ سے یہ کام کروایا ہے, اللہ اسی نے مجھ سے چوری کروائی ہے, یا اللہ اسی نے مجھے انگلی اٹھا کر تہمت کروائی ہے. یہ تمام گناہوں کے بارے میں یہ ہاتھ اور پیر اللہ سے بات کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اور اس کے گناہوں کا جو جرم ہے اس کا اقرار کریں گے, اس کا اعتراف. وقالوا لجلودهم, اس کی کھال, اس کی جلدیں, اس کی چمڑیاں, یہ سب اللہ سے بات کرے گی. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. یہ انسان کہے گا ارے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. سب کہیں گے قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره فإليه ترجعون. یہ ہاتھ, پیر, یہ چمڑیاں, یہ ساری اللہ تبارک و تعالی
کے سامنے اس بندے سے, اس گناہگار سے کہیں گی کہ ہم کیوں نہ بولیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے, جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے, جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے, جو ہر چیز کو بولنے کی قدرت دیتا ہے. آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. لہذا ہم تیرے خلاف ساری چیزوں کو آپ گزر دیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر ہمیں استعمال کر کے کیا کیا گناہ کے کام کیے تھے. آج اللہ کے سامنے وہ ساری چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں. اس لیے میرا بزرگوں, یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے. الدنیا مزرعہ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بوؤ گے کل اسی کو کاٹو گے. آج ہم جو بولیں گے کل قیامت کے دن وہی کاٹنا پڑے گا. اس لیے میرا عزیز بزرگوں, اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے, اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. اپنے سرسوں کے ذریعے سے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر, اپنی ناک کو رگڑ رگڑ کر, اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا کر, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو رکھ کر, اپنی قواسوں کو رکھ کر, اپنی کمی کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے خوب گڑگڑا کر اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے, فلسطین والوں کے لیے, حماس والوں کے لیے, دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, تمام مسلمانوں کے حق میں ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدا رسول اللہ, اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى في مقام آخر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه لما عمل بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أيها الناس اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم 5 صلوات في يوم وليلة كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى أقيموا الصلاة. أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم انت السلام وانت السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا شكور حليم يا بديع السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم من احببته منا فاحببنا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.